تو یہ درود پاک عجب ہے، پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں، بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے، اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روز ایک دفعہ پڑھ لیں، یہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک جل شانہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ایسے کرے گا 70 فرشتے آئیں گے، شیطان بلیات اس سے ہٹائیں گے، کلمہ نصیب کریں گے، روح پروں میں لے کے جائیں گے، اور سبز لباس سبز کپڑوں میں اعلیٰ علیین میں جا کے اس کی روح کو رکھیں گے، اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا۔ اگلی بات عجیب سنیں، یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے، اور میں اللہ جل شانہ اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے، اس کا نور ختم نہیں ہو۔ اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں، اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں۔ اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں، اور فائدے ہیں، اور میں یہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہ میرے بائیں ہاتھ پہ، میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے، اور یہاں 2 پلازے ہیں، ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا، یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا، اس کو 100-200 چپ کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا، وہ مالک تھا۔ ایک وقت آیا قسمہ پرسی میں، اور اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی۔ جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں، اور اسے کیا نہیں، اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ آج تو پتا ہے میں مالدار ہوں، کل خبر نہیں کہ میرے نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں۔ آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں، پہلی دفعہ اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے، کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں، میں ڈاکیہ ہوں، نہ ولایت کا دعویٰ ہے، ہاں ایک چیز ہے، کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں۔ اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ درود اتنا طاقتور ہے، تونگری، مال، دولت، رزق، عزت، صحت، وقار، شان و شوکت، اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں۔ آپ نہیں جا رہے، توجہ نہیں کر رہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ یہ ایک درود ہے، اور فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے، یہ ایک درود ہے، اس کے عجیب کمالات ہیں۔ اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے ہیں، زندگی میں صرف غالباً ایک بار اس درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ۔ عجب درود ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتا ہے؟ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ، جتنا وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان شوکت ہے۔ وَفَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، پھر تکرار کر رہے ہیں، إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے؟ یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے، آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔
اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے جب اس کی موت کا آخری وقت ہوگا، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک، موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات بلیات شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں، اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ، اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ۔ میں اس دن ایک جگہ گیا، بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی، مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں۔ ابا جی سے نماز گئی، ابے سے تسبیح گئی، سارا دن اس کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے۔ ابے کو آپ ہی سمجھاتے، ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ، وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابا بالکل نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، پتہ نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو گئی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ وعدے انشاءاللہ پورے ہیں، کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا۔ ایک وقت آئے گا یہ سچا کلام پھر سچا بنا دیتا ہے۔ کہا سن لینا، پہلے ریا آتی ہے، پھر اخلاص آتا ہے، پہلے عادت آتی ہے، پھر عبادت آتی ہے۔ عادت تو بنا لے، کوئی ایسی تجلی ہم پہ بھی پڑ جائے، کوئی ایسی قبولیت ہمارے ساتھ بھی آ جائے، کوئی ایسا لمحہ ہمیں بھی مل جائے، کوئی ایسی گھڑی ہمیں بھی مل جائے جو فیصلے کروا لے، عرشوں پہ ہمارے لیے فیصلے کروا لے۔ آپ وہ مجمع ہے جو آسیں لے کے، جو امیدیں لے کے، جو چھولیاں بچھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ملتا ہے، ملتا ہے، آسیں لے کے بیٹھا، امیدیں لے کے بیٹھا، جھولیاں بچھا کے بیٹھا ہے، ملتا ہے۔ طلب والوں کو ملتا ہے، تڑپ والوں کو ملتا ہے، جیسے آپ طلب کا مجمع بیٹھا ہے، طلب کا مجمع بیٹھا ہے۔ بعد اوقات بے طلب اولاد محروم رہ جاتی ہے، خادم محروم رہ جاتے ہیں، پڑوسی محروم رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں روز سنتے ہیں کہانیاں ہیں، یہ روز سنتے ہیں، پھر قریب والے آگے نکل جاتے ہیں اور یہ دور رہ جاتے ہیں۔ طلب والے، تڑپ والوں پہ پھر تجلی آتی ہے، عطا آتی ہے اور شفقت آتی ہے اور کام بن جاتے ہیں، نظام مل جاتے ہیں، عطائیں ہو جاتی ہیں۔ تاریخ ساری بتا رہی ہے، ساری تاریخ بتا رہی ہے پچھلی، کہ کس کو کیسے ملا، کس نے کیسے پایا اور کس نے کیسے حاصل کیا، کیا تھا کیا سے کیا ہو گیا، کیا تھا کیا سے کیا ہو گیا۔ آپ کو مجھے موقع ملا ہے اپنی طلب دکھانے کا، اور 17 رمضان 15 رمضان 17 رمضان 15 رمضان کے بعد اپنی طلب بڑھانے کا موقع ملا ہے، عطا پانے کا موقع ملا ہے، شفقت لینے کا موقع ملا ہے، عطا اور عنایات بڑھانے، اس کی خزانوں سے لینے کا موقع ملا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ کوئی تجلی، کوئی ایک رحمت کی نظر، کوئی ایک رحمت کا قطرہ، کوئی کڑی، کوئی قطرہ بس میرے اوپر پڑ گیا تو میری دنیا بھی بن جائے گی، میری آخرت بھی بن جائے گی، میری عطا بھی مل جائے گی، مجھے شفا بھی مل جائے گی، مجھے رحمت بھی مل جائے گی، اور میرے پر کرم بھی ہو جائے گا، کرم بھی ہو جائے گا۔
فرشتوں سے ساری حصے اللہ نے لے لی ہیں، فرشتوں سے سب کچھ اللہ نے لے لیا ہے. فرشتے کہے نا ہم نیک ہیں، میرا اللہ کہتا ہے تم نیک ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ ہاں یہ کہیں نیک جن کے اندر میں نے ساری چاہتیں، ساری خواہشیں، ساری محبتیں، ساری نفرتیں، بھوک پیاس، ساری زندگی کا نظام میں نے ان کے اندر بھر کے پھر کہا ہے آؤ میرے پاس. آؤ نہیں، دوڑ کے آؤ، ففروا الی اللہ، دوڑ کے آؤ میرے پاس، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اور آتا آتا اگر گر جاتا ہے تو پھر اٹھ کے آتا ہے، اللہ اور خوش ہوتا ہے. یہ جو بچہ چھوٹا سا ہے جب چلنا شروع کر دیتا ہے اما ایسے کرتا ہے، اما کہتی ہے باہیں پھیلاتی آؤ 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 آؤ، اور گرتا ہے اور پھر اٹھتا ہے اور گلے سے لگا کے چومتی ہے، ہائے میرا بچہ میری محبت میں چل کے آیا، آج اس نے چلنا شروع کر دیا. ایسے ہی میرا اللہ باہیں رحمت کی پھیلا کے بیٹھا ہے، میرا بندہ میرے پاس آ جا آ جا. اور بندہ چلتے چلتے نا پھر گر پڑتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس کی رحمت انتظار کرتی ہے، پھر آتا ہے تو رب اس کا استقبال کرتا ہے. اچھا پھر استقبال کر کے پتہ ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک اپنی رحمت کی گود میں بٹھاتا ہے، ایسے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، ایسے چومتا ہے، ما غرک بربک الکریم. شکوہ بھی ہے اس میں، شکوہ بھی ہے، نصیحت بھی ہے. میرا بندہ اس کریم رب سے تو دور ہو گیا، کون سی چیز تجھے دور لے گئی تھی؟ تجھے پتا تو ہے این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. کہاں بھاگے گا؟ راستہ تو ایک ہی ہے، آنا تو میرے پاس ہے. میرا بندہ مجھے چھوڑ کے اچھا آ گیا ہے. مولا شرم کے مارے سر جھکا، گٹھڑی ہے بہت زیادہ میرے پیچھے، پہاڑ ہے بہت زیادہ خطاؤں اور گناہوں کا، چپ ہو جا، معاف کر دیا. مولا وہ کہا ان کو نیکیوں میں بدل دیا. یبدل سیئات الحسنات، میں نے ان کو نیکیوں میں بدل دیا. تجھے پتہ نہیں میں کتنا بڑا کریم ہوں. اور فرمایا کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم اسے کہتے ہیں جو دیتے ہوئے گنے نہ، کریم اسے کہتے ہیں تو دے کے جتائے نہ، کریم اسے کہتے ہیں جو دے کے بھول جائے، کریم اسے کہتے ہیں جو بار بار آنے پہ بھی دے، کریم اسے کہتے ہیں جو دے کے خوش ہو، کریم اسے کہتے ہیں جو نہ لے تو ناراض ہو، اور کریم اسے کہتے ہیں بھاگ گیا، دوڑ گیا، نافرمانی کی انتہا پہ پہنچ گیا، پھر جب قریب آیا تو قریب آنے کے بعد لا تصریفہ علیکم اليوم. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے کوئی شکوہ نہیں آپ سے. میرا اللہ کہتا ہے جاؤ کوئی شکوہ نہیں، آ گیا ہے نا، اس کو رنگ بھی دو، اس کو عطا بھی کر دو، اور اس کو شفقت اور جھولیاں بھی بھر دو. یہ کریم ہے. اس کریم کے ساتھ ہمارے واسطے ہیں، اس کریم کے در پہ پڑے ہوئے ہیں، اس کریم کے در پہ پڑے ہوئے ہیں. کتنے روزے مکمل ہو گئے؟ 17 روزے مکمل ہو گئے. ہاں جتنے بھی اس وقت دنیا کے مالدار دیکھ رہے ہو، پیر میری بات غور سے سننا، آج ایک راز بتا رہا ہوں. جن کے اوپر مہنگائیاں کوئی اثر نہیں کریں گی، جن کے اوپر 9/11 کروڑوں کے کورونے وغیرہ کوئی اثر نہیں کریں گے، نہ کیے ہیں، جن پہ زمین آسمان سب کچھ نہیں اثر کرے گی، ان کے پیروں گدی نشینوں مجاوروں کے پاس بے بہا خوشحالیاں وسائل ہیں. یہ جتنے بھی ہیں ان کے بڑوں کی تاریخ اٹھائیں، 2 نسلیں 3 نسلیں 6 نسلیں پیچھے، وہ ہیں جنہوں نے رمضان میں کسی فقیر کے ہاں قیام کیا تھا، سوکھی روکھی پہ گزارا کیا تھا. آپ کا تو سوکھی روکھی نہیں، سوکھی روکھی پہ گزارا کیا تھا، فقر پہ گزارا کیا تھا، حتیٰ کہ پتے کھا کے روزے رکھے تھے. پر رمضان اپنی در سے نہیں چھوڑا تھا، اور رمضان کو نہیں چھوڑا، رمضان میں مرشد کا در نہیں چھوڑا، راہیں سچی نہیں چھوڑی. میرے رب نے ان کی نسلوں میں خوشیاں اور خوشحالیاں. درویش ایسے ہی گھروں کو چھوڑتے تھے رمضان کے سفر کے لیے، بلکہ رمضان کا سفر رواجوں میں تھا. کوئی تجلی آپ پہ پڑ جائے، کوئی تجلی مجھ پہ پڑ جائے، بس مولا در پہ پڑا ہوں، رحمتیں سمیٹ کے جاؤں گا، عنایات لے کے جاؤں گا، عطائیں لے کے جاؤں گا. بعض اوقات نا میرا اللہ بندے کی طلب کو دیکھتے ہیں، پھر پتہ کیا کرتے ہیں؟ رشتے کہتے ہیں یا اللہ پردیسی ہے، فقیر ہے، مسافر ہے، منگتا ہے، بھکاری ہے، عاجز ہے، عطا کر دے. میرا اللہ کہتے ہیں نہ دو. یا اللہ کیوں نہ دے؟ فرمایا دیا تو چلا جائے گا، مجھے یہ تکلیف میں روتا سسکتا زاری کرتا اچھا لگتا ہے. اور بندہ کہتا ہے مجھے اتنے عرصے سے کچھ نہیں ملا، اور تجھے پتہ نہیں رب کے ساتھ تیری ادائیں کیا ہیں، اللہ کے ساتھ تیری ادائیں کیا ہیں، تجھے خبر ہی نہیں ہے. تیری ادائیں کیا ہیں تجھے خبر ہی نہیں ہے. تیری ادائیں کیا ہیں، اللہ پاک تجھ سے چاہتا کیا ہے، اللہ کے ساتھ تیرا راز و نیاز کیا ہے، وہ چیز جو تو سمجھ نہیں سکتا.
तुझे अकल ही नहीं है, मेरा रब तुझे वो देना चाहता है। ये मजमा बहुत खुशकिस्मत है। एक दरवेश के पास एक बंदा गया, हजरत बेटे को कैंसर है, अभी चंद साल पहले फौत हुए। बड़ी मुश्किल से उनके हुजरे पे पहुंचा, बड़ी मुश्किल से मुलाकात पे पहुंचा। हजरत बेटे को कैंसर है, जवान बेटा है, ये एक ही मेरा सरमाया है, डॉक्टर ने इसको लाइलाज करार दिया, दुआ फरमा दे। आपने फरमाया जा, ये बाहर जो मजमा बैठा ना, इसके वसीले से दुआ मांग। कोई मौका ऐसा होता है, बस फैसले हो जाते हैं। इंसान सारी जिंदगी तड़पता रहता है, फैसले नहीं होते। आपने देखा होगा, अक्सर लोग कहते हैं एक काश मैं उस वक्त कोई और चीज मांग लेता, एक काश उस वक्त कोई दुआ मांग लेता, एक काश उस वक्त कोई बड़ी चीज मांग लेता, वो कबूलियत का मौका था। आप सोच नहीं सकते, आप गुमान नहीं कर सकते, आपको रोज कबूलियत के कितने लम्हे मिलते हैं, कितने मौके मिलते हैं, कितनी घड़ियां मिलती हैं, और कितनी तजल्लियात और कितनी छांव आती है। मुझे कई लोगों ने वाकयात सुनाए, कहा मरने के बाद वालदा, वालिद, बहन, फलां अजीज रिश्तेदार, वो तस्बीह खाने जाना ना छोड़ना, मेरी बख्शिश का सामान वहीं से है। ख्वाबों में मुझे कई लोगों ने वाकयात बताए, और कई लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि तुमने तस्बीह खाना जाना छोड़ दिया, तस्बीह खाना जाना छोड़ दिया, वहां से तो रिस्क के दरवाजे थे जो तूने बंद करवा दिए। आज मेरे पास एक साहब आए, कहने लगे 2011 से आ रहा हूं, फिर आना खत्म हो गया, ये मसले ये मसले ये मसले। मैंने कहा वो कनेक्शन टूट गया, जो दीवारों के जो साथ लगा हुआ था तारों के साथ, वो निजाम टूट गया, फिर से शुरू कर दें, फिर से बरकतें और रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे। और वाकई खुल जाते हैं। तलब वाले मजमे के साथ जो बेतलब भी बैठ जाए, बेतड़प भी बैठ जाए, अल्लाह उसको भी अता करते हैं, क्योंकि रहमत की बारिश में जो भीगा होता है वो भी भीग जाता है, जो खुश्क होता है वो भी खुश्क होता है। फिर बारिश समुद्रों में भी होती है, हालांकि पानी की जरूरत नहीं होती, दरियाओं में भी होती है, तालाबों में भी होती है, और खुश्क वादियों में भी होती है। हाँ, जब बारिश होती है, इस तलब वाले मजमे पे बारिश होती है, इस तड़प वाले मजमे में बारिश हो, कोई सूरत यासीन पढ़ रहा है, कोई बैठा तस्बीह कर रहा है, कोई बैठा नफिल कर रहा है, कोई बैठा राज़ और नियाज़ कर रहा है। मुझे रोज उसके गम में यूं ही सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना, कोई गम सुना रहा, कोई आंसू बहा रहा, कोई किसी कोने में बैठ के मुराकबा कर रहा। ये मजमा बैठा है, इज्तिमाई अय्याम में अमल में बैठ के सारे लगे हुए हैं, अल्लाह का नाम, अल्लाह के नाम की फरियादें और पुकारे। ये जज्बे हैं, और ये जज्बे अल्लाह के यहां ऐसे ऊपर जा रहे हैं। सुने फिर अगली बात, गौर से सुनना। महबूब के मुंह से महबूब कलमे निकलवाए जाते हैं। आप महबूब मजमा है तो आपके जुबानों से महबूब कलमे, महबूब बोल निकलवाए जाते हैं। आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, और ये सच है, बंदा कोई नहीं आ सकता। मुझे कई लोगों ने कहा तस्बीह खाने की गलियां और दरवाजे हम पे बेकदरी करके इतने बंद हुए हैं, हम जा नहीं सकते। मुझे एक साहब अब भी कहते हैं अल्लाह के वास्ते मेरे लिए दरवाजे खुलवा दें। आप कहते थे आए आए, मैंने बेकदरी की। एक बंदा बुलाने जा रहा, दूसरा बुलाने जा रहा, तू बेतलब है, तुझे जरूरत नहीं है इसकी मजमे की, या तू सबसे ज्यादा मसरूफ है? कहा कि मेरे लिए दरवाजे बंद हो गए, कहा कि मेरे लिए दरवाजे खुलवा दें। दरवाजे खुलवाते हैं। जो मजमे में मिलेगा, जो मजमे में मिलेगा, तेरी इनफिरादी सारी मेहनत में कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? मजमे में कोई ऐसा होगा जिसकी वजह से सबकी बिगड़ी बन जाएगी, कोई ऐसा होगा। और मैं जमात में कोई ऐसा होता है जिसकी वजह से सब कबूल, हज के मजमे में ऐसा होता है जिसकी वजह से सबकी लब्बैक कबूल हो जाती है।